فضائے حرم کی یادیں، وہ رب کے کرم کی یادیں، گزارے جو قدموں میں لمحے، بھلی یاد آئے وہ یادیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ خوشگوار یادیں لے کر حاضر ہیں۔ ویسے تو ہمارے سلسلے میں ہم حرمین طیبین کے سفر سے متعلق، قربانی سے متعلق بھی خوشگوار یادوں کو پلس کرتے ہیں، لیکن زندگی میں اور بھی بہت ساری خوشگوار یادیں ہوتی ہیں۔ نگران شورا سے سوالات کا یوں سٹارٹ لیتے ہیں کہ حضور، ایک مسلمان کے لیے، ایک عاشق رسول کے لیے یقیناً سب سے بڑی خوشگوار یاد تو حرمین طیبین کی حاضری ہوتی ہے۔ اگر اس کا ذکر تو ہم کریں گے، اس کے علاوہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کوئی ایسا لمحہ زندگی کا جو جب بھی یاد آتا ہو دل خوش ہو جاتا ہو اور جس پر اللہ کا شکر بار بار ادا کرنے کو جی چاہتا ہو، تو اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ کرے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنوں اور ہر وقت ہر گھڑی اس کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اس کی نعمتیں کم نہیں ہیں بلکہ نعمتیں نعمتیں ہیں۔ واقعی کہ انسان کی زندگی کے جو خوشگوار یادیں، یعنی کہ مختلف یادیں ہوتی ہیں، اس میں خوشگوار یادوں سے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی اپنی صحت اور طبیعت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بھی اس میں ایک ذہن بنتا ہے۔ اگرچہ آپ نے یہ فرما دیا کہ مکے اور مدینے کے تعلق سے، لیکن اگر آپ مجھ سے میری زندگی کے خوشگوار لمحات کا اگر کوئی تذکرہ کریں گے تو یوں تو بہت سارے خوشگوار لمحات ہیں۔ امیل سنت جیسے ایک مرید کا بیعت ہونا وغیرہ، لیکن وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ڈراماٹائز سچویشن کریٹ ہوتی ہے، جو پہلے میں نے اظہار کیا ہے، لیکن چونکہ آج موضوع بھی خوشگوار یادیں ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پھر ریپیٹ ہی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک موضوع کے مطابق بن جاتی ہیں۔ بات وہ بھی حج سے ہی ہے۔ ہر سلسلے میں ایک نئی یاد تو نہیں لائی جا سکتی نا، ایک یاد تو یاد ہی ہوتی ہے، وہ آپ بار بار بھی کہیں گے تو زندگی کا یادگار لمحہ، اور وہ ہر دفعہ جیسے کہ وہ اصل وہ خوشگوار یاد ہے تو وہ یاد تو رہے گی نا، اور پھر جب بھی یاد کرو وہ خوشگوار کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بھی ایک ڈراماٹائز سچویشن تھی، بالکل ایک اچھوتا معاملہ ہوا تھا۔ یہ ہے 92 کی بات، حاجی عبدالحبیب، اور 92 میں دعوت اسلامی 91 میں 92 میں گھر والوں نے ترکیب بنائی کہ حج کو چلیں گے۔ مدنی دعوت اسلامی میں تو آ چکا تھا، میری اماں اور یوسف اور میرا، ہم تینوں کا فارم بھر دیا گیا۔ نیچے وہاں میں گلزار حبیب مسجد کے پاس رہتا تھا، سولجہ بدر کراچی جی، تو نیچے ہم نے حج کی محفل کی۔ آپ کو پتہ اپنے دعوت اسلامی میں حج کی محفلیں ہوتی تھی، محفل مدینہ، محفل مدینہ، ماشاءاللہ۔ حج کی محفل ہوئی۔ اچھا، حج کی محفل ہوئی نا، اپنے حسن رضا بھی تھے اس میں، وہ آئس کریم اور یہ سارا آئس کریم حسن رضا کے ہاتھ میں تھی، اچھا، شوکت بھائی سے جی، سارا وہ دوستیاں تھی ہماری۔ تو اچھا، امیر سنت آپ کو پتہ ہے گلزار حبیب کے اس طرف میرا گھر تھا، جی جی پیچھے ہی، اور گلزار حبیب کو اس طرف امیر سنت نے رہائش اختیار کی ہوئی تھی۔ تو کوئی تقریباً 11:30 بجیں گے، میرے کو یوں محفل میں بیٹھے ہوئے، یار امیر سنت کو جا کے میں بلا کے آتا ہوں۔ آیا 91 ماحول میں 92 کی یہ محفل میں چلا گیا نا۔ اچھا، وہ امیر سنت کے ساتھ جو ایک تو اسلام میں ہوتے تھے، ان سے سلام تو اچھی تھی، تو اندر لے گئے یار میرے کو۔ اب یہ بھی دیکھو اندر لے گئے، تو امیر سنت وہ کام کر رہے تھے، لکھ رہے تھے کچھ، میں دروازے کے گیٹ پہ کھڑا تھا۔ یعنی اب آپ بات کر رہے ہیں تو وہ منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے، بالکل میں سامنے ہوں گے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں صوفے پر کام کر رہے ہیں۔ ایسے کمال ہوتا ہے کہ ایسی کوئی یاد ایسی فکس ہو جاتی ہے کہ پوری پکچر چلتی ہے یار، پکچر چلتی، کلر بھی پتا ہوگا کہ اس روم کا بالکل وہ کمرہ ہے، یہ یوں سمجھے گا میرے یوں بیٹھے ہوئے ہیں اس، اور میں یہاں گیٹ کے باہر۔ پرانی بات ہو گئی، 92 کی بات کر رہا ہوں، 28 سال پرانی بات ہو رہی ہے، اور ایسے ہو رہی ہے جیسے بالکل نگاہوں کے سامنے۔ بالکل۔ تو میں نے وہ
وہ میمنی تھا جی فرمایا ویسا جی فرمائے میں کہ وہ محفل دی رہی ہے حج کی محفل ہو رہی ہے تو میں آپ کو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں آپ بھی آؤ نا شرکت کرو نا یعنی میں حج پہ جا رہا ہوں یوں کر کے تو اور ختم کرنے کا بھی ٹائم ہو گیا ہے 12 بجنے والے ہاں 12 بجنے والے بیٹا بہت دیر ہو گئی جاؤ ختم کر دو اچھا میں نہیں مطلب اتفاق نہیں کر رہے تھے آنے پر ٹھیک ہے مصروفیات ہوں گی ظاہر ہے اور بہت ساری نہیں نزلہ تھا اچھا میں دیکھا نزلہ تھا نا زکام تو نزلہ تھا تو میں کہ یہ نہیں آ پا رہے تھے تو اچھا میں تھوڑا رویا دھویا اچھا وہیں کھڑے کھڑے اچھا اور میں نے کہا آپ نہیں آؤ گے تو نہیں ہے تو محفل آؤں اعلان کر رہا ہوں محفل بند کری رہا ہوں ختم کری رہا ہوں شروع سے ہی آپ ایسے تھے اب تو چلو یار اب ایسا نہیں کرو نا چلے تو نا تو اچھا میں نے کہا نا میں محفل ختم کر دوں گا تو کہا نہیں صحیح ہے دیر ہو گئی ہے ختم کر دیا ہم کرتے ہیں ٹائم ہو گیا یہ تو سب یوں مطلب کہ بول دیا میرے کو تو اچھا میں اب یقین مانے حاجی عبدالحبیب میں روتا ہوا نکلا ہوں باہر گھر سے اور روتا ہوا گیا ہوں محفل کہتا اچھا وہ حسن یہ سب دوست ہوتے کیا ہوا میں میرے منہ پر ویسے گھڑی میں 12 بجنے والے تھے میرے چہرے پہ 12 بج چکے تھے یار یہ کیا ہو گیا یہ میں گیا سیدھا منچ پر گیا اور منچ پہ جا کے میں نے مائک لیا اور میں کہا میں ابھی امیر حسن کے پاس حاضری تھی میں نے کو محفل کی دعوت دی یہ کہہ رہے کہ لیٹ ہو گیا آپ محفل ختم کر دیں تو محفل ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ دعا ہوتی ہے اب آئس کریم کھائیں یوں کر کے میں سیدھا سیدھا کلوز ہو گیا اچھا کلوز لو یہ نارمل ایسے میں وہ آئس کریم نہیں ہے سارا وہ کھلانے کا ترکیب بنے تھے اتنے میرے کو یاد ہے بالکل یاد حسن رضا اپنا حسن رضا نے زور سے آواز لگائے میرے کو حضرت صاحب کہتے تھے جی جی عمران حضرت صاحب اور میں بھاگا نا بے ساختہ بھاگا تو امیر سنت وہ گلے میں لال تھرموس تھا گلے میں تولیہ تھا اور لال تھرموس بھی کو یاد ہے یعنی وہ گلزار حبیب کے یوں امیر سنت چلے آ رہے ہیں 2 اسلام بھائی ساتھ ہیں وہ پیدل چلے آ رہے ہیں نا اور گلے میں تھرموس اٹا کرا ہے باپ رے باپ جو میری کیفیت ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں کیا کیفیت ہوگی میں 1 سال پرانا اسلام 91 میں مدری ماحول میں آیا ہوں رمضان شریف مدری ماحول میں آیا اس کے بعد یہ حج کی تیاری تھی اب وہ ساؤنڈ والے نے سب کو بولا بھائی ساؤنڈ شروع کرو ساؤنڈ شروع کیا دوبارہ وہ منچ سجا امیر سنت منچ پر تشریف فرما ہوئے اور میں کہا نہ سنا وہ نجلو ہے نہ تو سنا آواز تھا تو پھر امیر سنت کلام سنایا اصل میں ہماری فلائٹ اس کے 1 دن بعد امیر سنت کی فلائٹ اللہ پہلے کچھ اشک سنا لوں تو چلو یہ تو نہیں سنائی مدعا عزیز کا میں نے پایا یہ میں نے کیسے پہچانا کیونکہ امیر اہل سنت جب بھی عموماً نعت اس زمانے میں سنتا تھا گلزارے میں پڑھتے تھے تو اس نعت کو بہت پڑھتے تھے اور یہ پسند بھی بہت تھی ماشاءاللہ اور ویسے ہی مدینے کی حاضری کے دن تھے اور کیا پڑھے میں نے فرسٹ ٹائم وہ کلام سنا تھا امیر سنت سے سنا نئی نعت سنا لوں مدعا عزیز کا میں نے پایا رحمت حق نے کیا پھر سایہ میرے آقا نے کرم فرمایا پھر مدینے کا بلاوا یعنی آپ کی مدینے جانے سے پہلے امیر علیہ سنت نے تشریف ایسا مطلب وہ یہ جو آپ کو تو کہتے نا کہ ایک بالکل خوشگوار ترین یادیں تھی ہم اپنے مرید کی طرف یوں آنا اور میں نے گھر میں جو خوشی کی لہر تھی یاد ہے کہ وہ بڑی ذوق بھی کچھ اور ہو گیا ہوگا نا رونا دھونا مچا ہوا تھا ذکر مدینہ دودھ آیا گلاس میں امیر سن کو پیش کیا گیا پینے کے لیے تو تھوڑا سا دودھ پیا دودھ مجھے یاد ہے گھر میں گیا اور گھر والوں نے جس طرح اس دودھ کو پیا ہے تو وہ جیسے حاجی امین کہہ رہے تھے نا ہمارے یہاں بکرا آتا تو تیسرے دن کاٹا آتا نا بوٹیاں ہمارے یہاں خاندانوں میں بٹی تھی یوں ہمارے گھر میں نا امیر سنت کے وہ دودھ پیا گیا تھا تو وہ ایک 92 کی یاد تھی جو کیا بات ہے اور بھی بہت ساری یادیں سننی ہیں اور ماشاءاللہ یہ ہوتا ہے ناظرین زندگی میں کچھ یادیں ایسی فوٹوجینک میموری کی طرح محفوظ ہو جاتی ہیں کہ جب بھی انسان اس کا ذکر کرتا ہے وہ پوری پکچر گویا اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے اور یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی یادداشت بھی دی ہے آئیے ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں آپ کو ویڈیوز بھی دکھانی اور کچھ واقعی یادگار ایک ویڈیو تو ایسی ہے جو یقیناً نگران شورا کے لیے بھی یادگار ہے اور وہ میرے لیے بھی بہت بڑی یادگار اور بہت بڑی خوشگوار یاد ہے وہ بھی آگے جا کے دکھائیں گے لیکن پہلے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی کوئی ایسی یاد ارشاد فرمائیں کہ آپ نے امیر اہل سنت کے ساتھ جا کے
قربانی کا جانور خریدا ہو اور کوئی ایسا خوشگوار واقعہ وہاں پر پیش آیا ہو، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیں۔ چلیں ایک اور کال دے دیں، پھر نگرانی شورا سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ میرا نام محمد عامر اتاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، شیر اتار کی آمد مرحبا۔ نگران شورا یہ ارشاد فرما دیجئے، آپ نے کبھی اونٹ کی سواری کی ہے اور آپ کتنی مرتبہ چل مدینے ہوئے ہیں؟ اور میرے لیے دعا فرما دیجئے، میں عالم با عمل مفتی بنوں، ہیرو میں ہیرا، نگران شورا، جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ۔ جی جناب، دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دیں، کیونکہ پہلے سوال کے جواب میں ہمارے پاس ایک ویڈیو بھی ہے کہ امیر اہل سنت کے ساتھ آپ جانور کی خریداری کے لیے گئے تھے، تو وہ بھی مناظر ہم ناظرین کو دکھائیں گے۔ بڑے دلچسپ مناظر ہیں، لیکن اونٹ کی سواری یہ اس ٹائم کی بات ہے، اپنے ماحول میں نہیں تھے۔ ہاں، کلفٹن تو جاتے تھے نا، تو اونٹ پر بھی بیٹھے، گھوڑے پر بھی بیٹھے۔ کراچی والے تقریباً بچے بیٹھے، کراچی والے تقریباً یہ ساحل سمندر پر اونٹ کی سواریاں بھی کی ہیں اور گھوڑے کی بھی سواریاں کی ہیں۔ گھوڑا بھی اب جس کا تھا تو اس کی مرضی سے بھاگتا تھا، اس کی مرضی سے ہی آتا تھا۔ ٹائم پورے اپنے کو ایسا لگتا تھا کہ اپنے چلا رہے، گھوڑا اپنے کو چلا رہا ہوتا تھا۔ پیسے پورے ہوتے تھے، گھوڑے کا ٹائم پورا ہو جاتا تھا، گھوڑا تھا، گھوڑا گھوم کے آ جاتا تھا، جتنے پیسے دو اتنا لمبا پھر جاوا ہی نہیں، پھر نہیں، اس نے بھی سیکھا ہوا تھا۔ دوسرا سوال کیا تھا اس میں؟ اونٹ کی سواری کے ساتھ ایک اور بھی تھا نا، چل مدینہ کتنی بار ہوئے ہیں؟ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ 3 بار 3 بار ماشاءاللہ نگران شورا بتا رہے چل مدینہ ہوئے ہیں۔ اللہ پاک بار بار ان کو یہ سعادت دے۔ آئیے ناظرین ایک ویڈیو دکھاتے ہیں آپ کو، منظر دکھاتے ہیں۔ امیر اہل سنت کے ساتھ نگران شورا گویا منڈی میں ہیں یا فارم پہ ہیں، جہاں پر جانور کی خریداری وغیرہ اور اس کے مسائل کے بارے میں معلومات ہو رہی ہے، وہ منظر دیکھتے ہیں۔ یہ جانور جو آپ دیکھ رہے ہیں مدی چلنے کے ناظرین، یہ دکھائیے، یہ ہمارے اسلامی بھائی نے امیر اہل سنت کو تحفے میں دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھیسا ہے، اب اس کا نام رکھنا چاہیے۔ اس کا نام ہم سنت کی نیت کرتے ہیں، اس کا نام رکھتے ہیں براق۔ اچھا، اس کی کوئی خاص ہوتی ہے کہ بعض جانور کے بارے میں سنا ہے کہ آنکھ بھی سفید تو منہ بھی سفید، ایسے بھی ہے نہیں، اسے ہم بولتے ہیں اپنے اس میں نکرا بولتے ہیں، نکرا۔ تو یہ نکرا ہے جی بھائی صاحب دیکھیں، اس کی بھویں سفید ہے، جانور کہلاتا ہوگا، اس کی بھویں سفید ہے، اس کے سینگ سفید ہیں، اور اس کی یہ نت پوری، اور نیچے سے اگر آپ اس کے کھروں کا بھی کیا بات ہے، امیر اہل سنت کے ساتھ جانور کی خریداری، دلچسپ سوال و جواب۔ ایک اور اس طرح کی ویڈیو ہے، پہلے وہ دیکھ لیتے پھر اس بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ جی، جانور احتیاطاً 4 دانت کا ہی لینا چاہیے، تاکہ یقینی طور پر 2 سال کا تو یہ ہو چکا۔ ارے آپ نے جو پہلے کے دانت دکھائے اور جو ابھی کے دانت دکھائے، تو دانت تو تقریباً عوام کے لیے جو ایک جیسے تھے، تو یہ کیسے شناخت ہو کہ یہ 2 دانت یا 4 دانت کا مطلب کہ بڑا جانور ہے، اور یہ 2 دانت اور 4 دانت؟ دودھ والے نہیں، 2 دانت چھوٹے ہوتے ہیں، جو توڑنے کے بعد 2 دانت نکلتے ہیں، وہ دانت کچھ بڑے ہو جاتے ہیں، پھر مزید 2 نکلتے ہیں، وہ اور بڑے ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں کہ بکری جنتی جانور ہے، اس کی گرد جھاڑو۔ بکری کا بکری، بکرا، دمبا، بھیڑ، یہ بکری میں سب آ جاتا ہے، جنتی جانور ہے۔ بھائی یہ بکرا میرے کو دے دو، پاپا نے جس کو بوسا دیا بھائی سائڈ پہ کر دو بھائی، یہ بکرا اچھا، ساتھ میں دھندا بھی ہو رہا ہے۔ لے جائیں گے نا بابا، ایسا بکرا کون سا ملے گا؟ ہمارے کھائے بکروں کو تو کبھی ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ یہ 2 دانت ہے، اب اس کو لاؤ، اس کے ساتھ اس کے ساتھ لا کے کھڑا کرو، یہ بھی 2 دانت کا ہے۔ چلیں ذرا، وہ آپ نے لے لیا نا، ماشاءاللہ، وہ آپ نے لے لیا تھا۔ مفتی قاسم صاحب، مفتی علی اصغر صاحب، مفتی فضیل صاحب، حاجی شاہد صاحب، اتنے اہم ذمہ داران مفتیان کرام کے پہلے ساتھ۔ آپ دیکھیں حاجی یعفور بھی تھے۔ جی، تو یہ اس کے پیچھے کیا مطلب، اتنی ساری ٹیم لے جانے کا مقصد صرف خریداری تو نہیں ہے؟ اصل میں پہلے سے خریداری کے لیے تو ہم جاتے ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں کراچی میں بنس روڈ سے بھی خریدے ہیں، تو بکرا پیری سے بھی جانور پہلے تو بہت خریدے بڑی ہیں۔ بکرا پیری، شروع سے خریداری تو شوق رہا آپ کو؟ شوق رہا، خریداری کے لیے جاتے تھے۔ اور وہ میں تو مفتی قاسم صاحب والا آپ کا سلسلہ دیکھ رہا تھا، آپ نے اس میں جو منظر کشی کی نا، وہ میں نے کہا یار یہ تو وہ کس طرح اس کو سائڈ پہ میں سارا سن رہا ہوں۔ بات تو سن، بیچ میں ایک بندہ بھی آتا ہے، میں کروا دیتا ہوں سودا، وہ پورا اپنے ایسا منظر منڈی کا، پہلی بار تو نہیں نا، وہ کتنی بار ایسا ہوتا تھا۔ اور یہ بھی ان کی بھی ایک عجیب لطف الگ ہوتا ہے، اس کا لطف بھی الگ۔ تھوڑا آگے جائیں گے تو پھر وہ بلائے گا کہ یار اب اتنے کم کر لو، پھر آگے جاتے تھے تو وہ الگ ایک پورا، پھر ہم کسی کو بھیجتے تھے یار جا تھوڑا نیچے آیا کہ نہیں آیا۔
اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک جانور بڑا پسند آ گیا, جا کے بھی دل اسی میں لگا رہتا تھا, نہیں یار واپس جا کے دیکھو یار کیا ریٹ کر رہا ہے. اصل میں پہلی نظر ایک آ جاتا تھا, اب جس کو بھی دیکھتے تھے نا اس سے تقابل کرتے تھے. ہوتا تھا, بالکل صحیح. اصل میں خریداری کے طور پر تو بچپن سے ہی آپ کو پتا, جیسے لیاری کی طرف جب اپنی بکرا پیری میوا شاہ کی طرف ہوتی تھی, منسوٹ پر ایک سے ایک جانور آیا کرتے تھے, آپ کو یاد ہوگا. لیاقت آباد میں منڈی لگتی تھی, یہ مختلف جگہوں سے جانور خریدے ہم نے. اور پیری کی طرف بھی, پھر اس کے بعد اپنے ہائی وے کی طرف چلا گیا تھا یہ سارا سلسلہ. تو یہ شروع سے ایک تھا, لیکن امیل سنت کے جو ابھی آپ نے دیکھا نا, تو امیل سنت کا بھی ایک اس میں نے دیکھا کہ جسے جانے کا موقع آیا, اب نے فرمایا عمران نیت کیا. اب یہ جو کہ امیل سنت کا تھا, سب سے پہلا امیل سنت کا سوال کیا, عمران نیت کیا, نیت بنی. اچھا پھر یہ کہ مطلب ایک ہے اصلاح امت کا درد فائدہ, تو پھر آپ کو یاد عبد الجبار بھائی, وہ آپ کا وہی والا واقعہ نا, آپ کو کہا کہ بھائی نیچے اترو, گھر سے اترا, اور آپ وہی سفر تھا. ہاں, آپ کو بکرا بھی آپ نے لے لیا وہاں ہاتھوں ہاتھ. تو پھر یہ ہوا کہ نیت یہ کہ یہ پھر مفتی فضیل صاحب, مفتی قاسم صاحب, مفتی علی اصغر صاحب, یہ تھے. ایک اور اسلام بھائی ہوتے جو دو دانتوں کا بتا رہے تھے, یہ ماہر تھے اس فیلڈ کے تھے. یہ تھے عبد الجبار بھائی, خود اس کیٹل فارم, اسی لیے آپ کیمرہ مین بھی لے گئے ہوں گے کہ ساری مسائل ریکارڈ ہو جائیں. سیکیورٹی ایشوز تھے. جی. تو پھر یہ کہ وہاں پر اسد مدنی کو کہ آپ وہاں ریکارڈنگ کریں, اپنے جو نگران تھے مجلس کے, ان کو کہ آپ ریکارڈنگ کریں جانوروں کی. ان کو بھی نہیں کہا تھا کہ ہم امیل سنت کے ساتھ پہنچ رہے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ وہاں سے ریکارڈنگ وغیرہ کا سلسلہ تھا, اور اس میں ہم نے امیل سنت ہم پہنچے. اور یہ جو پورا جو ہے نا عبدالحبیب بھائی, یہ تھا سمجھے کہ ایک پورا مدنی مذاکرہ تھا, سوال جواب. یہ جانور کیا, یہ جانور کیا, دو دانت ایب کیا, قربانی ہوگی نہیں ہوگی, امت کی اصلاح کیا. یعنی یہ وہ میں تو یہ دیکھ رہا تھا نا ابھی جو ابھی آپ نے ویڈیوز دکھائیں, تو میں تو ان کو کہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو کہ اس کی کلپس بنائیں. دیکھیں یہ وہ وقت تھا عبدالحبیب بھائی جب ہمارے پاس سوشل میڈیا اس طرح نہیں تھا جس طرح آج ہے. تھوڑا بہت ہم تھے سوشل میڈیا پر, اور اس طرح کی شاید ویورشپ بھی وہ والی نہیں تھی جو شاید آج ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں. کئی سالوں پرانی ہے, آپ جوانی کے دن دیکھ رہے ہیں. ایسا نہیں بولو جوانی کے دن دیکھ رہے ہیں تو کیا ہے, ایسا بہت فرق ہے کافی. حالانکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے لائیو پروگرام میں لوگوں نے آپ کی عمر پر تبصرہ کیا تھا. خیر, تو یہ جو تھی نا, یہ امت کی بڑی خیر خواہی ہے, رہنمائی ہے. تو میں یہ چاہوں گا ہمارے اسلامی بھائی کو کہ یہ ہمارا جو روزانہ جو سلسلے ہو رہے ہیں امیل سنت کے ساتھ, دلوں کی رات بندی مظاہر, اس وقت کلپ نکالیں چھوٹے چھوٹے, اور اس طرح سوال جواب جو ہوئے, یہ بہت معلومات ہے. بالکل ٹھیک بات. یہ نکالے تو مفتیان کرام کے ساتھ تو میں نہیں سمجھتا کسی بھی جگہ پر ایسا کوئی پروگرام ہوا ہو کہ اتنے مفتیان کرام منڈی میں امیر علیہ سنت. دوسرا یہ عبدالحبیب, خریداری کے بعد میں نے امیر سنت کا انداز دیکھا, جو جانور خریدے بھی ہے ساتھ میں. جی, جانور خریدے ہیں, میں نے بھی ایک سفر تھا جس میں میں نے باقاعدہ خریدا تھا. مجھے یاد ہے شاید اس وقت 70 پلس کا تھا وہ جانور, وہ ہم نے خریدا تھا, یہی عبد الجبار سے شاید لیا تھا ہم نے. تو یہ سب خریدے تھے, تو اس پر بھی گفتگو, انداز, کیسے کرنی ہے, یہ وہ چیزیں جن کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے, اور انداز تو یہ وہاں سے سیکھا. ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ خوبصورت مدنی مذاکرے کے شارٹ کلپس بھی ہم دیکھ پائیں گے مدنی چینل پر. کچھ اور کالز بھی اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی. حسن رضا اتاری فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ خوشگوار یادیں ماشاءاللہ عز و جل بہت اچھا ہے. نگران شورا سے عرض ہے, مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ پیر صاحب کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ کیا کبھی حاضر ہوئے ہیں. تو یہ آپ نے سوال کیوں کیا تھا, کہ آپ نے اس لیے سوال کیا تھا کہ جو امیر اہل سنت کا انداز ہوگا پیر صاحب کے ساتھ جانے کا, تو آپ بھی جو ہے اسی انداز کو اپنانے کی کوشش کریں گے, اس حوالے سے ارشاد فرما دیں. نگران شورا سے عرض ہے کہ عبدالحبیب بھائی کے مکہ مدینے کے تجربات سے کہ آپ نے بھی فائدہ اٹھایا ہے, پھر اس تعلق سے بھی ارشاد فرما دیں. تو مدینہ مدینہ, جزاک اللہ خیرہ. آمین. بہت شکریہ. پیچھے سے چلتا ہوں, بلکہ ہمارا 2018 اور 2019 کا جو حج تھا, اس میں تو ہمارے یوں سمجھے کہ امیل سنت تو ہوتے ہی ہیں, لیکن سارا انہی کے تجربات کی روشنی میں ہم نے سارے معاملات طے کیے. تو خود مفتی قاسم صاحب نے بھی آپ کو بتایا تھا, مفتی شفیق صاحب ماشاءاللہ جاتے رہے, اور کئی مرتبہ جب حاضریاں ہوتی ہیں تو سفر سے لے کر وہاں, اور وہاں کے حالات, واقعات, معاملات, لینا کرنا, کہاں سے آنا, تو یہ ساری تجربات انہیں اتنے ہو جاتے ہیں کہ پہلے امیل سنت حج کی تربیت کے اجتماعات فرمایا کرتے تھے. خود ہی مجھے امیل سنت نے فرمایا تھا کہ یار اپنا سفر ہوتا نہیں, عبدالحبیب بھائی جاتے رہتے ہیں, ان سے
करवाया, फिर ये हज की तरबियत के इज्तिमा भी करते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके तजर्बात से कल भी फायदा उठाते थे और अब दोबारा इंशाल्लाह कभी न कभी। अब ये अभी हम सफर करेंगे तो शायद इनको ऑफर हो जाएगी, लेकिन ये सफर करेंगे तो ये तो कहाँ से हमको ऑफर करेंगे। अब ये होता है, अब एक सफर का तो अभी है, मेरे को पता है इंशाल्लाह। तो अच्छा, अब चलते हैं अमीर सुन्नत से सवालात। तकरीबन मेरी ये कह सकता हूँ कम ज्यादा, जब अमीर सुन्नत से मैं इनके पीर साहब के बारे में पूछता हूँ ना, मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला के बारे में, तो मेरी ये नीयत बनती मैंने महसूस की है कि पता चले कि एक कामिल मुरीद अपने कामिल पीर के बारे में क्या सोच रहा है। माशाअल्लाह। ये एक कल आपने एक और सवाल भी किया था ना, मेरे ज़हन में भी आया कि आपने पूछा कि आप जो है अपने पीर साहब की बारगाह में जब जाते थे तो आपकी नीयत क्या होती? हाँ, तो ये मैं समझ गया कि वो इसीलिए है कि हम भी अगर हाजिरी दें अमीर सुन्नत की बारगाह में तो क्या। कई दफा ऐसा हुआ है कि अमीर सुन्नत से मैंने पीर और मुर्शिद के ताल्लुक से अगर कुछ अर्ज किया है ना, तो आपने वो थोड़ा सा हिचकिचाना, वो नहीं जवाब इशाफा, तो फिर मैं अर्ज करता हूँ कि अमीर सुन्नत के आला हजरत भी पीर हैं। हाँ, आला हजरत ने भी तो बताया है कि पीर क्या मुरीद किया, तो अभी हमें बताओ कि पीर क्या मुरीद किया। माशाल्लाह। तो ये चीजें होती हैं। और अमीर सुन्नत आपने इस मौजू को और भी अंदाज से लिया कि हम सिर्फ अमीर अहले सुन्नत और उनके मुरीदीन के लिए बयान नहीं कर रहे, बल्कि और मुरीद भी अपने पीर से क्या बर्ताव रखे और आइंदा भी जिंदगी पर रहनुमाई है। मुझे अच्छी तरह याद है नाजरीन, निगरान शुरा के जो 26वीं शरीफ के खास तौर पे जो मुरीद कैसा पीर की बारगाह में होना चाहिए और पीर के फजाइल क्या हैं, अदब क्या हो, उसको सुनकर कई लोगों ने हमें बताया कि ये बयान और ये अंदाज सुनकर हमें भी अपने पीर से मोहब्बत बढ़ गई है, क्योंकि पीर तो और भी है ना माशाल्लाह। तो ये अंदाज सीखना बहुत जरूरी है कि मुरीद को पीर के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें अगली कॉल दीजिए। सिलसिला खुशगवार यादें में निगरान शुरा, आपसे मेरा ये सवाल है, जब आप छोटे हुआ करते थे आपको कौन सा जानवर पसंद था और किसकी कुर्बानी किया करते थे? अब आप बड़े होकर कौन सा जानवर ज्यादा पसंद है और किसकी कुर्बानी किया करते हैं? जी जनाब, बचपन और अब कौन सा जानवर पसंद है? शुरू से असल में हमारे वालिद मरहूम, अल्लाह इनको गरी के रहमत फरमाए, इनका रुझान जो है ना दुम्बे की तरफ होता था। वाह। वो चक्की पीछे होती है, दुम्बे की तरफ होता था। और हम भी वो दुम्बा लेकर, मैं बचपन में दुम्बा लेकर, तो दुम्बा है तो होता शरीफ होता है, मारता वारता है नहीं, और घास दिखाओ तो पीछे चलता रहता है। तो ये था वाइट कलर का, बिल्कुल वो बालो होते, वो शुरू से हम लेते थे। तो एक से ज्यादा लेते होंगे या फिर साथ बड़ा जानवर को लेते? फिर वो लेकिन दुम्बा, अबू हमारे वाले दुम्बा थोड़ा था कि दुम्बो पके गिन्नू है। सही है। तो दुम्बा लिया करते थे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर बकरे की भी बारी आनी शुरू हुई, बकरा भी लेना शुरू किया। मैं खुद भी खरीदारी करता था, लेने चला जाता था। तो ये मेरा एक समझे कि एक ऐसा हुआ महंगा जानवर ले आया फिर अब्बू ने डांटा हो, यार तुम तो इतना महंगा ले आए? नहीं, ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा, एक ज़ौक़ होता था, शौक होता था। अब्दुल हबीब भाई, मैं मदनी माहौल से पहले भी एक आदत होती थी कि पहले ईद की नमाज अपने यहाँ, जैसे अलीफ मस्जिद है, खारादर की कई मसाजिद में ईद की नमाज जल्दी हो जाती थी, तो मैं वहाँ ईद की नमाज पढ़कर काटने वाले से मेरी बात हुई होती थी। कह सकते सर गली में सबसे पहला जानवर मेरा ही कट जाता था। सही। कटवा कर टुकड़े वुकड़े करा कर रोटियां खानी होती थी। इतना जल्दी क्यों? नहीं, बांटना होता था। असल में वो हम लोग इनके घर पे उनके घर पे बांट बुटा गया। नहीं कि मैं कभी कभी जब बांटने जाऊँ ना, तो हमारे कई रिश्तेदार घर के नीचे बैठे हुए इंतजार करे, कोई आएगा तो हमारा जानवर काटेगा, इंतजार करो। तो ये होता था। तीसरी मंजिल में हमारा घर था, तो अम्मा जो है ना वो हमारे घर से टोकरी भेजती थी, चिक्को पापने ना वो टोकरी भेजती थी, उसके अंदर मैं गोश्त डाल देता था, ऊपर चढ़ जाता था, तो ये निपटा लेते थे। अच्छा, ये रिश्तेदारों में बांटने का जो रुझान है ना, मैं इस पर आना चाह रहा था। इसमें एक अपनी लज्जत है हाजी अब्दुल हबीब। मैं यही आपको और मदनी चैनल के नाजरीन को इस हवाले से करूंगा, ये बचपन से हमारी तरबियत हुई है। हम खानदानों में खाला के घर पर, चचा के घर पर, मामू के घर पर, तो उनको नहीं बुला लेते थे आके ले जाएं, जाके नहीं जाकर देना। माशाल्लाह। अच्छा, मैं जब देकर वापस आता था ना, तो फिर मुझे पता चलता था कि हमारे फला रिश्तेदार आकर देकर चले गए। यानी ये खानदान, ये रिश्तेदारों में जो चीजें होती है ना। अच्छा, आस पड़ोस के अंदर एक थाल होता था बड़ा सा, उसमें ये फला के घर का, या फला के घर का, फला के घर का। तो यूं खाली दुम्बा नहीं था आपके घर में, फिर बहुत सारे जानवर का गोश्त। मतलब ये होता था, और फिर सबको यूं बांटते थे, उनके घरों से हमारे घर में आता था, हमारे घर से उनके। मैंने देखा इससे रिश्ते
मजबूत होते हैं, सिले रहमी, उसको सिले रहमी का नाम तो नहीं पता होता था, लेकिन रिश्तेदारों का ख्याल, लेकिन ये तरबियत जो घर की है ना, माशाल्लाह, इसलिए आगे बहुत काम आई है। जैसे वो किताबों में लिखा है ना कि अपने बच्चों को रिश्तेदारी सिखाओ, वो रिश्तों की पहचान करें और रिश्तों को समझे, रिश्तों के तकाजों को समझें कि ये कौन सा रिश्ता क्या होता है। अच्छा, ये भी आपकी जिंदगी का एक हिस्सा जरूर रहा होगा, लेकिन जब आप दावत इस्लामी की जिम्मेदारियों पर आ गए और अहम जिम्मेदारियां हो गई होंगी, तो फिर तो ये सब नहीं कर पाते होंगे, फिर तो कुर्बानी की खाले होंगी, या आपने खाले जमा कभी की नहीं क्या? नहीं, कुर्बानी की यही जब मदनी माहौल में आए तो इसमें भी यही होता था कि कुर्बानी का जानवर, जैसे हम गुलजार अभी मस्जिद के सामने घर था मेरा, तो जानवर मेरा सबसे पहले कट जाता था, सबसे पहले जानवर में अपना कटवा कर, ठीक है, और वो फिर तरकीब में बना लेता था और जानवर गोश्त वगैरह सब घर पे भिजवा देता था। मैं तकरीब में अकेला होता था, तो अकेला ही होता था मैं, और कोई भी नहीं था, और सही कह सकते हैं कि तो वो ये करता था क्योंकि यूसुफ की भी इतनी उम्र नहीं थी। ठीक है, तो ये होने के बाद फिर ये खाले जमा करते, यानी मेरा ख्याल है कि शायद अगर मेरे हल्के या इलाके में देखा जाए तो अगर इंडिविजुअल अगर उस टाइम पे होता तो शायद कोई 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर तो नंबर आ जाता है मेरा खाल जमा करने वाला। आपको मना करना मुश्किल होता होगा ना लोगों को, फिर आपका फिर स्टाइल भी तो होता है ना, फिर आपने कहा था ना वो तो मैं बिल्डिंग वालों को रसीद पहले ही पकड़ा देता था। अब खानदानों की तो जमा कर, यहाँ अपने कश्मीर रोड पर कुछ रिश्तेदार रहते थे, तो यहाँ ये फेडरल भी एरिया गुलिस्तान मुस्तफा में कई रिश्तेदार रहते थे, तो पहली दूसरी तीसरी ईद को, तीसरी ईद की एक पता नहीं सुन रहे कि नहीं सुन रहे होंगे, तीसरी ईद को हमारे इलाके में एक बेल कटता था अब्दुल हबीब भाई। ठीक है, अच्छा, उनकी हर साल उन्होंने कहीं कमिटमेंट की होती थी ये ले जाएगा, मगर वो हर साल इंतजार करते थे, वो मैं हर साल इंतजार करता या मुझे कब बुलाते हैं। कोई शायद तीसरे दिन 3, साढ़े 3, 4 बजे शाम को जी जी जी, ये फिर मुझे रब्ता करते थे कि इमरान भाई वो ले जाओ, वो मुझे वो अच्छा इनका ये अपने इंतजार में भी इस्तिकामत थी, और आपको मुझे पता था आना मेरे पास। कोई अभी भी ऐसे बहुत सारी खाले मिलती थी कि वो जो लोग खाले जमा करने वाले होते थे ना, वो 2 दिन के बाद थक जाते थे और तीसरी दिन उनको पता है 1-2 ही खाले मिलनी, आंख खुलती नहीं थी, तो नॉर्मली तीसरी ईद की खाले मिल जाती थी। तो बहरहाल नाजरीन, खाले भी जमा करनी है, निगरान शुरा ने भी खूब खाले जमा की हैं, और ये खाले जमा करना भी ज़ाहिर दावत इस्लामी के लिए एक अच्छा नेकियों वाला काम है, सपोर्ट है। अगर आप एक मंजर है अब्दुल हबीब भाई, एक मंजर है जो आप मंजर की खुशगवार मंजर के भाई याद है, वो जबरदस्त बारिश हो रही थी, जुमेरात हफ्तावार इज्तिमा था, मैं नया नया मदरी माहौल में आया था और गुलजार मस्जिद के बाहर हमने चंदे का स्टॉल लगाया था, और मुझे याद है फैजान मदीना के लिए चंदा करता। हाय हाय यार वो मंजर, वो भी मतलब नमाज थी नहीं, हफ्तावार इज्तिमा, अच्छा जुमेरात हफ्तावार इज्तिमा में बारिश हो रही थी। एक तो वो मंजर नहीं भूलता, और एक इस्लामाबाद का इज्तिमा, इस्लामाबाद के इज्तिमा में हम पहुंचे थे, जी जी जी, और जो बारिश हुई थी बाप रे बाप, माशाल्लाह। और मुझे याद है अच्छा हम शामियाने के नीचे, मुझे याद है अपने ने वो बम्बू पकड़े हुए थे, उड़ रहे थे, वो उड़ रहे थे, और इस कदर जोर के साथ कौम जिक्रुल्लाह कर रही थी ना, वो याद। अच्छा, मुझे ये भी याद है कि कुछ लोग बम्बू पकड़े तो ऊपर ही उड़ गए, उसके साथ ही उड़ गए, इतनी हवा तेज थी। क्या बात है, वाकई कुछ बातें बड़ी याद रह जाती हैं और जिंदगी के यादगार लम्हात हो जाते हैं। कुछ कॉल्स भी सिलसिले में शामिल करते हैं नादरीन। निगरान शूरा का मदीने का सफर, और वो भी माशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत के साथ सफर, उसके भी मनादिर आपको दिखाने, आइए कुछ कॉल्स पहले शामिल करते हैं। अब्दुल खालिक कत्तारी वा कैंट से अर्ज कर रहा हूँ। निगरान शूरा की बारगाह में अर्ज है कि अब्दुल हबीब भाई ने पिछले दिनों खुशगवार यादें सिलसिले में अपने मदीने पाक के 2 बहुत प्यारे वाकयात बयान किए थे। लोगों की कैफियत बरगाह रसालत में अपनी गुफ्तगू करने का अंदाज वो बयान किया था और बड़ी रिक्कत तारी हुई थी। तो आपके साथ भी कोई ऐसे वाकयात हुई है, आशिकाने रसूल किस तरह के वाकयात आपके साथ हुई है, तो वो भी आप भी हमें रसूल में इजाफा फरमाएं। माशाल्लाह जी, मजीद कॉल्स दीजिए। निगरान शुरा, क्या आपको अमीर सुन्नत से इतना कुर्ब किस तरह हासिल हुआ? माशाल्लाह जी, कुर्ब कैसे हासिल हुआ? हसन रजा को किस नाम से? मुरीद का इसमें कोई नहीं होता, पीर की ही बरकतें होती हैं। और मैं अपनी अगर हज के ताल्लुक से कोई मुतासिर करने वालों में से अगर मैं किसी का जिक्र करूंगा, तो जब अरफात के मैदान में पहुंचते हैं ना, तो मैं वहां पर मुझे याद पड़ता है कि मैं बाज बूढ़ों को देखता हूँ, अकेले होते हैं, शायद ना ये किसी को जान रहे होते हैं, ना कोई शायद इन्हें जान रहा होता है, और ये धूप में अपने रब के हुजूर गिरा के दुआ कर रहे होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं,
اور بعض ایسے بوڑھے اور اس طرح کے انداز کے لوگ ہوتے ہیں کہ واقعی انہیں دیکھ کر رشک آتا ہے کہ یار یہ حج کر رہے ہیں، یہ عمرہ کر رہے ہیں، یہ مدینہ پاک کی حاضریاں کے تعلق سے، یہ طواف کے تعلق سے. تو یہ ملی جلی سی بعض لوگوں کی کیفیتیں اگر سوچتے ہیں نا تو وہ یاد رہ جاتی ہے. سبحان اللہ. کہ نہ جانے کس بظاہر نظر آنے والا ایک مفلس مسکین آدمی ہے، مگر کیا پتا کہ بس اس کے صدقے سب کے حج قبول ہو رہے ہو. واہ 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 سبحان اللہ. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. مزدلفہ میں بھی ایسے مناظر نظر آتے ہیں، لوگ جس طرح زمین پر پڑے ہوتے ہیں روڈ پر. کہاں ہوگا وہ، کدھر ہوگا، کس مقام پر ہوگا، کچھ نہیں کہہ سکتے. ایک عبدالحبیب بھائی، ہم ٹنڈو آدم گئے تھے مدنی قافلے میں، 4 دن کے مدنی قافلے ہوتے تھے ان دنوں. تو میں ذیلی نگران تھا. وہ ایک ہی بار اس آدمی سے ملا ہوں، سر پہ اس کے بال نہیں تھے، داڑھی توڑی تھی. ہم مسجد میں گئے تھے، ہم دعا کر رہے تھے. دعا کرتے ہیں کے بعد اس شخص نے خالی ہم کو دیکھا اور دیکھ کر اس نے عربی کے تعلق سے کچھ نصیحتیں کی کہ تم نیکی کی تبلیغ کرتے ہو تو تم کو عربی آنی چاہیے، عربی کی دعا کرو. سرکار عربی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح کر کے چلا گیا. وہ چلے گا عبدالحبیب بھائی. اس کے بعد میں اتنا گیا ٹنڈو آدم میں، مگر وہ شخصیت مجھے دوبارہ نظر نہیں آئی. مگر وہ یاد رہ گیا. وہ بزرگ شخص میرے ذہن میں بیٹھ گئے. وہ بالکل مجذوب ٹائپ کا، اور جو ایک فقیر اور ایک بزرگ ٹائپ کا آدمی ہوتا ہے نا، جیسے کہ وہ آیا اور مجھے سمجھایا اور چلا گیا. واقعی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یاد رہ جاتے ہیں. آپ گفتگو فرما رہے تھے، پتہ نہیں آپ کی شاید ملاقات ہوئی، آپ بھی ناروے گئے ہیں، شاید ناروے والے مجھے سنیں گے تو انہیں یاد آ جائے گا. یافر بھائی بھی ناروے گئے. اوسلو کے فضان مدینہ میں ایک سوڈانی آتا تھا. میں پہلی بار گیا تو نماز میں بڑی آواز سے کسی کے رونے کی آواز آئی. تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ اچھا پھر میرا بیان تھا تو بیان میں وہ دھاڑے مار مار کے روتا رہا. ملاقات ہوئی تو ملاقات میں بالکل جس کو کہنا زمین پہ گر کے وہ بس رونا رونا رونا. میں نے کہا کون ہے؟ بس بولے یہ روز آتا ہے، بس جب بھی تلاوت ہوتی ہے رونا شروع کر دیتا ہے، نعت ہوتی تو رونا شروع کر دیتا ہے. اردو نہیں آتی ان کو. لیکن پھر تو میں نے جب 2-3 بار اس کو دیکھا، اگلی بار ناروے گیا تو میں نے کہا وہ کدھر ہے، دوبارہ آ گئے، پھر رونا شروع کر دیا. میں نے کہا میرے لیے دعا کریں. لیکن کمال کا اسلام بہتر کہتے ہیں یاد رہ جاتے ہیں کچھ لوگ. وہی آپ والی باتیں، کس کا کیا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں، کس کی کیا کیفیت ہو. کیا بات ہے مدینے کی. ایک اور کال دیجیے. میں سمیہ طاہرہ پاک پتن شریف سے عرض کر رہی ہوں. ماشاء اللہ خوشگوار یادیں پروگرام بہت اچھا ہے. میرا نگران شورا سے یہ کوشچن ہے، جب آپ کو مرکزی مجلس شورا کے نگران بننے کی خوشخبری ملی تو آپ کی اس وقت کیا کیفیت تھی؟ اور میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے پہلی بار عمرہ کب کیا؟ جی اگر اس میں ایک سوال اور ایڈ کر لیں کہ آپ رکن شورا کب بنے، یعنی پہلے تو آپ رکن شورا بنے ہوں گے پھر نگران شورا بنے، تو کوئی ایسی ڈیٹ یا کوئی لمحہ یا ایسا کوئی منظر یاد ہے کہ کال آئی تھی یا کیا ہوا تھا؟ امیر سنت نے اعلان کیے تھے فیضان مدینہ ہفتہ وار اجتماع میں. ٹھیک ہے. شورا والوں کہ مجھے یاد ہے 5-6 افراد تھے میرا خیال ہے 10 تھے. ٹھیک ہے شاید. اور اسی میں امیر سنت نے اراکین کا بھی اعلان کیا، اور اسی میں امیر سنت نے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نگران ہونے کا بھی اعلان کر دیا. تو اس سے پہلے کچھ اندازہ تھا آپ کو کہ آپ اس کے بعد مشاورتیں تو کسی اور کئی عنوانوں پر مشاورتوں کا سلسلہ تو جاری رہتا تھا. تو اور پھر اراکین کے تعلق سے امیر سنت کے مشاورت 1999 کا شاید اینڈ تھا اور 2000 کا ابتدا تھا. 2000 آپ سمجھیں، 2000 سمجھیں آپ. اس کے بعد پھر حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیمار ہو گئے اور زیادہ بیمار ہو گئے. تو اب یہ کہ جس وقت اعلان ہوا نا، وہ مجھے یاد پڑتا حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تیجا تھا، سویم کا اجتماع تھا، اس میں اعلان ہوتا. اس وقت تو حاجی مشتاق علیہ رحمہ کا جانا اور پھر وہ ایک شورا اور پھر ایک تو وہ کچھ مختلف سوچیں، مختلف اس وقت کے جذبات چیزیں. کون سا سال تھا یہ؟ شاید 2002 میں حاجی مشتاق علیہ رحمہ کا انتقال ہوا تھا. 2002 میں، مطلب 2000 میں آپ رکن شورا بنے اور 2002 میں نگران شورا ہو گئے. حاجی مشتاق علیہ رحمہ کے انتقال کے بعد 18 سال سے ماشاءاللہ ہمارے شورا کے نگران حاجی عمران ہیں. اور ماشاءاللہ چونکہ کچھ اراکین شورا کے جب شورا کا ٹائم ہمارا ایک پورا پیریڈ ہوتا ہے ناظرین، تو اس میں ہمارا ایک باقاعدہ یوں سمجھے کہ ایک طرح سے
مشورہ ہوتا ہے, ووٹنگ ہوتی ہے, نگران شورا کو شورا سلیکٹ کرتی ہے. تو کئی بار ایسا ہوا کہ جب شورا کے نگران کے لیے اراکین شورا نے ووٹ ڈالا یا اپنی رائے کا اظہار کیا تو 100% ایک ووٹ کے علاوہ, اور وہ ووٹ ان کا اپنا ہوتا تھا, ظاہر خود یہ اپنے آپ کو نہیں دیتے, ظاہر یہ کوئی اور نام پیش کرتے, لیکن یہ بات سمجھنے والی ہے ناظرین کہ یہ شورا دعوت اسلامی کی جو ہے یہ کس قدر خوبصورت انداز میں آپس میں اتفاق اور اتفاق محبتوں سے چل رہی ہے. امیر اہل سنت نے اپنی دعاؤں سے بھی نوازا, اللہ کرے ہمیشہ ایسا ہی رہے. ایک اور اس مدنی منی کا سوال بھی تھا, غالباً پہلا عمرہ کب کیا؟ وہی 92 میں جو حج کا جو سفر تھا, اچھا اسی میں وہی حج کا جو سفر آپ کی تھا, زندگی کا پہلا سفر ہی 92 حج کا ہی تھا. جی, اور کال دیجیے گا. میرا نام تاریہ ہے, میں چینل سے بات کر رہی ہوں. شورا کا یہ سوال ہے کہ آپ نے کبھی اونٹ ذبح کیا ہے؟ اونٹ ذبح کیا؟ میں نے اونٹ کو نحر کہتے ہیں اس کے ذبح کو, تو میں نے کبھی اونٹ نحر نہیں کیا, وہ اونٹ نحر کرتے دیکھا ہے. واقعی یہ بڑی ٹیکنیک ہوتی ہے, ہر کوئی کر بھی نہیں سکتا. اس کا الگ سے اس کے آتے ہیں لوگ, اس کا سٹائل ہی الگ ہوتا ہے اور اس پہ احتیاط بھی زیادہ ہوتا ہے. انشاءاللہ تیسری عید کو اونٹ نحر کیا جائے گا اور مدنی چینل پر وہ اونٹ کے مناظر دکھائے جاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب, ناظرین آپ کو ایک منظر دکھانا ہے. 2018 امیر اہل سنت نے 16 سال بعد گویا قصد مدینہ ہوا, اور یہ ایک بڑا, یہ بھی ایک آپ نے ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ ایک بڑے ڈرامائی انداز کہیں یا بڑے حیرت, میرے لیے تو ایک بڑا عجیب سی بات تھی کہ مجھے کال کر کے نگران شورا نے بلایا کہ آپ آ جائیں, ابراہیم باپو آ جائیں, ایک مشورہ کرنا ہے اور امیر اہل سنت کی بارگاہ میں آنا ہے. تو میں سمجھا کوئی بڑی اہم بات ہی تھی. اب جب وہاں پہنچے تو مطلب ابھی تو نہیں, وہ مشورہ واقعی کچھ اور تھا. ہاں اچھا, میں مزے کی بات بتاؤں ناظرین, یعنی اب ہو یہ گیا تھا کہ 16-17 سال کا ایک گیپ آ گیا تھا. تو پرسنلی میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اگر ایسا ہوا بھی, سفر مدینہ ہوا, تو شاید مجھے مشورے میں بلایا جائے گا, نہیں پتہ بھی چلے گا کہ نہیں. تو بہرحال ہم بیٹھے تھے اور مشورہ جاری تھا, اور اچانک جو ہے وہاں گفتگو ہوئی. اور یاد رہے کہ وہ ذوالقعدہ کے آخری دن تھے, یعنی دن بھی بہت تھوڑے رہ گئے تھے. اور بات ہوئی کہ کیا ہو سکتا ہے حج پہ اگر جانا چاہیں. مجھ سے سوال ہوا, میں نے کہا کوشش کریں تو ہو سکتا ہے, اور بلاوا ہوگا تو ہو جائے گا, لیکن انشاءاللہ اگر جانا ہے تو کوشش پوری کی جا سکتی ہے. تو وہی گفتگو شروع ہوتے ہوتے, اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں, نگران شورا کو بھی پتا ہے, اراکین شورا بیٹھے ان کو بھی پتا ہے کہ یہ باتیں بہت بار ہو چکی ہیں. یعنی کئی بار تو نگران شورا ایک بڑا پیارا جملہ کہتے تھے کہ جہاز کی سیڑھی تک پہنچ جاتے تھے ہم, اور ایسا لگتا تھا احرام بھی باندھ لیا ہے, اور پھر واپسی ہو جاتی تھی. یعنی اتنی بار یہ ذکر ہو گیا تھا کہ میں بھی سمجھا یہ آج ذکر مدینہ ہی ہو رہا ہے اور یاد مدینہ منائی جا رہی ہے, اور یہ آج بھی تھوڑی دیر بعد کلوز ہو جائے گا. لیکن تھوڑی دیر بعد جو علی رضا پاسپورٹ لے کر آ گئے, اور میں نے کہا نہیں یار یہ اب معاملہ, مجھے یاد پتا علی رضا بھائی کو پاسپورٹ لانے کا کہا نہیں گیا تھا. انہوں نے وہ سچویشن جو گفتگو چل رہی سیریس ہے, وہ سمجھ گئے سیریس ہے. اچھا میں سوچ رہا ہوں یار یہ باتیں ہوتے ہوتے پاسپورٹ کہاں سے آ گئے. اچھا پھر پاسپورٹ امیر اہل سنت نے کلام پڑھتے پڑھتے میرے حوالے کر دیا. تو میں تھوڑی دیر کے لیے جو میری سچویشن تھی نا, یہ میں زندگی میں نہیں بھول سکتا. یہ سمجھنا ہے یہ کس کے لیے خوشگوار ہوا, سب کے لیے خوشگوار تھا, اور نو ڈاؤٹ تاریخی مومنٹ تھا. اور کمال یہ تھا جو میں یہاں نگران شورا کی فراست کو میں کہتا ہوں اور ان کی سوچ کو کہ انہوں نے ریکارڈ کیسے کر لیا. یعنی یہ شاید آپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ آج یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا, اور یہ انہوں نے ریکارڈ کر لیا اور یہ سٹارٹ ہو گیا. یعنی سفر مدینہ کا سٹارٹ اپ پوائنٹ آفٹر 16 ایئرز کیسے ہوا, وہ منظر الحمدللہ کیمرے نے محفوظ کر لیا. زندگی کا واقعی خوشگوار ٹرننگ پوائنٹ کہوں, یاد کہوں, کبھی نہ بھولنے والا واقعہ کہوں. اب آئیے وہ منظر آپ کو دکھاتے ہیں. امید میرے جینا میرا کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا, دیکھ لو چہرے کیسے نام میرا, دل گیا شہر اپنا دکھاؤں تو چلوں پہلے کچھ تو چلوں.
اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ پاسپورٹ لینے کے بعد میں اپنی کیفیت نہیں بتا سکتا کہ اب دماغ اڑنے لگ گیا کہ اب کرنا ہے. اچھا یہ بھی یاد رہے ناظرین, کراچی میں سب سے آخری ویزا جس شخصیت کا لگا حج کا پاسپورٹ پر وہ امیر اہل سنت تھے, اس کے بعد ویزا نہیں لگے. یعنی یہ بھی امیر اہل سنت کا یوں سمجھیے کہ پاسپورٹ دوبارہ بنانا پڑا نا. اچھا ہوا یہ کہ پاسپورٹ چلا گیا ویزا لگنے کے لیے, ساتھ جو گئے تھے ان کا ویزا لگ گیا, امیر اہل سنت کا نہیں لگا. اب میرا حلق خوش کہ ہوگا کیا, پوچھا کیوں نہیں لگا تو پتہ چلا وہ پاسپورٹ کے وہ جتنے ماہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ نہیں ہے, اور انہوں نے کہا ایک دن میں پاسپورٹ لے آنا کیونکہ ایمبیسی بند ہونے والی ہے. اب وہ کیسے پاسپورٹ بنا, وہ ایک دو دن میں کیا ہوا, ہمارے یافر بھائی نے اسلام آباد میں کتنی کوششیں کی, اور پھر اس کے بعد وہ ویزا لگ کر پاسپورٹ آیا. اس کے بعد ایڑی چوٹی کا زور لگایا اسلامی بھائیوں نے, کئی اور لوگوں نے بھی, کیونکہ پتہ چل گیا کہ امیر اہل سنت جا رہے ہیں, مگر پھر ویزا نہیں لگ سکا اور یہ سفر ہوا. اچھا اب ابراہیم باپو کا دیکھیں, وہ اس مشورے میں تھے لیکن وہ اپنا فارم پہلے ہی جمع کرا چکے تھے, وہ تیاری ان کی ہو چکی تھی, تو وہ واپس بھی نہیں لے سکتے تھے کہ امیر اہل سنت کے ساتھ جائیں. لیکن الحمدللہ یہ سفر ہوا, اور یہ سفر ہوا پھر کیا ہوا, مکے پہنچے, پہلی کعبے کے حاضری کے مناظر کیا تھے, اب جا رہے ہیں حرم کی طرف, تو امیر اہل سنت کس طرح رہنمائی کر رہے تھے وہ منظر بھی دکھاتے ہیں, پھر نگران شورا سے اس پر مدنی پھول لیتے ہیں. قریب کروڑ رحمت اس وقت امیر اہل سنت کے ساتھ عمرہ کرنے کی سعادت حاصل ہونے جا رہی ہے. لبیک لا شریک لک لبیک. دل ذوق تماشا بھول گیا. کیا بات ہے, کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. ضرور خیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی, مگر 16-17 سال بعد آپ نے کعبہ دیکھا, آپ نے زمزم کا گلاس ہاتھ میں رکھ کے کعبے کو دیکھا, کیا کیفیت تھی. اللہ کیفیت نصیب کر عبدالحبیب بھائی. حقیقت تو یہ ہے کیفیتیں اللہ کے نیک بندوں کی بنتی ہیں, ہمیں تو نقل کرنا بھی نہیں آتا. سو امیر اہل سنت کا کلام ہے نا, وہ کیفیات, کیا الفاظ ہیں, اور جب بھی پڑھتے ہیں حرم کعبہ کے سامنے, میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی, میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی, کرم کا تیرے شکریہ یا الہی, کرم کا تیرے شکریہ یا الہی, میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی, نہ رد کر کوئی التجا یا الہی, اللہ نہ رد کر کوئی التجا یا الہی, نہ رد کر کوئی التجا یا الہی, او مقبول ہر ایک دعا یا الہی, او مقبول ہر ایک دعا یا الہی. طواف کا منظر اب آپ کو دکھاتے ہیں. سبحان اللہ, آئیے کچھ طواف کے مناظر دیکھتے ہیں. تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں
चलो चलते सीधा चलते जाना हमारा अकेले का मैं करके तो दिखा दे मदीने की गलियां, दिखा दे नबी का हरम या इलाही, दिखा दे नबी का हरम या इलाही। मैं हर साल आऊं, शरफ हज का पाऊं, मैं हर साल आऊं, शरफ हज का पाऊं, चले काफिला या इलाही। एक जो कैफियत अल्लाह पाक नसीब करे, मैं चूंकि तवाफ में था और बहुत सारी चीजों को मुझे देखना भी पड़ रहा था, मैंने देखा कि अमीर अहले सुन्नत को देखते ही लोग दीवाना वार उनके गिर्द हो गए। आप बिल्कुल पीछे थे, कई लोगों ने आपको कहा भी कि आप आगे आ जाएं, मगर आप बिल्कुल अलग थलग थे और तवाफ करते रहे। तो ये भी, इसका भी बताइएगा। और आपको भी याद होगा कि हम जब तवाफ़ुज़ ज़ियारा करने सुबह गए थे, सुबह के वक्त में कोशिश की थी कि हमारे अपने इस्लामी भाई कम से कम वहाँ हों, तो अमीर अहले सुन्नत ने एक जुमला हमें कहा था कि मुझे छोड़ देना और मुझे धक्के लगने देना। और वो वाकई मैंने देखा कि खुद, जिसको कहते हैं ना कि डेलिबरेटली, दानिस्ता अवाम में चले जाते थे और फिर हम सब भी पीछे हो गए थे। यानी फिर अमीर अहले सुन्नत की कैफियत थी कि बस मैं जानूं, तवाफ जाने, लोग बेशक मुझे, अगर मैं रश में फंस भी जाऊं। तो ये क्या अंदाज है? सब इस्लामी शौक तो हर एक को होना भी चाहिए कि पीर साहब के साथ, जितना काबे के कुर्ब के साथ साथ पीर साहब का कुर्ब भी अगर तवाफ के दौरान नसीब हो जाए तो उसकी एक अपनी सादत होती है। लेकिन इस्लामी भाइयों का जो अमीर सुन्नत की जो भी आप कैफियत के लिए मोहब्बत, अकीदत या जो भी उस वक्त अंदाज था, तो अमीर सुन्नत के अगर आपको करीब रहकर तवाफ करना है ना, तो फिर इस्लामी भाइयों को आपको थोड़ा सा जगह बनानी पड़ेगी। जगह बना, तो फिर जब जगह बनाएंगे तो ये वो आपके लिए जगह बनाएंगे, आप उनके लिए जगह बनाएंगे, धक्का होगा, उसको धक्का लगेगा। तो ये वो चीजें हैं कि जो मतलब ये तवाफ में ऐसे हो जाए कि लोग धक्का दें बस। अमीर सुन्नत का जैसा आपने इरशाद फरमाया ना, अमीर सुन्नत, तो इसका आपको भी अंदाजा होगा कि जब आप अवाम में चले जाओ, जब अवाम आपको दबोचती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि आप काबे के तवाफ करते करते एक दिन जन्नत की तरफ जाने के लिए एक रश, कहते कि मुंडे से मुंडा छील रहा होगा ना, कंधे से कंधा छील रहा होगा। तो जैसे कि एक हुजूम है जो जन्नत की तरफ बढ़ रहा है, आप इस हुजूम में काबे का तवाफ हो रहा है। गोया कि रब्बे करीम अपनी रहमत से अपने बंदों के कदम जो उसके तवाफ के लिए चल रहे हैं, क्या आज अपनी रहमत से वो उनको कदम कदम के बदले जन्नत की तरफ एक रास्ता बढ़ाता हो। और वो एक कैफियत होती है कि बस ये है या अल्लाह, बस इन तेरे नेक बंदों में ये भी एक गुनाहगार है। तो यूं हो जाए। तो मैं देखा मेरे सुन्नत का जब ये जो आप बता रहे ना कि यू अवाम में बिसम बीस का, इससे वाकई एक अच्छा लगता है। एक और आप होते हैं और आप होते हैं और आपको ये मकाम है अब्दुल हबीब भाई, ये मकाम ही जिसी के एक शख्स को यहाँ कर्रो फर के साथ बड़ी शान और शौकत के साथ देखा गया कि वो इस अंदाज से तवाफ कर रहा था और हट्टो बच्चो सारा मामला था। तो एक अरसे के बाद जिसने देखा था उस शख्स को, उसी शख्स को उसके शहर के अंदर दर दर की ठोकरें खाते भीख मांगते देखा गया। कहा कि तू वही है? कहा हाँ। बोला मैंने वहां पर तकब्बुर किया जहाँ आजिज़ी करनी चाहिए और मुझे आज जिल्लत की जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। ये मकाम आजिज़ी है। मगर ये कि
आजिज़ी करने वाले आजिज़ी करेंगे, और हम तो सच्ची बात है वो आता ही कुछ भी नहीं हो जाए। मक्के की बात हुई है तो वक्त हमारा इख्तिताम की तरफ है। मदीने शरीफ की हाजिरी का भी यकीनन हर लम्हा ही यादगार होता है। हमारे पास कुछ मनाजिर हैं, आपको दिखाते हैं। अल्लाह अकबर। बातें तो इतनी हैं कि सवाल करते चले जाएं। हुजूर एक बात बताएं कि ये ख़ास जब हाज़िरी का वक्त था, हम तो आगे अमीर अहले सुन्नत के साथ थे, आप बिल्कुल अमीर अहले सुन्नत के पीछे जाकर खड़े हो गए, तो इसकी क्या वजह थी? आका कबूल फरमाए तो अगर पीर साहब के सदके में अल्लाह पाक अमीर अहले सुन्नत से मज़ीद आपकी मोहब्बत और कुर्ब में इजाफ़ा अता फरमाए और आदाब मुर्शिद में मज़ीद बरकत अता फरमाए। नाज़रीन, कभी कभी इंसान स्पीच लेस हो जाता है, गुफ्तगू अल्फाज साथ नहीं देते, बातें ही ऐसी हैं, यादें ही ऐसी हैं, और ना जाने कितनी आंखें इस वक्त अश्कबार होंगी। कई लोग ऐसे हैं जो हज पर नहीं जा सके, जो जाने के लिए तड़प रहे हैं। रब करीम उन सबको उस दर की हाज़िरी अता फरमाए। हमारे सिलसिले का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ, बाकी ऐसा लगा कि कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आज के सिलसिले से बहुत कुछ सीखा होगा और याद मदीना और बहुत सारी बातें सीखने को मिली होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़ज़ाए हरम की यादें, वो रब के करम की यादें, गुज़ारे जो कदमों में